السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سے محض بری قسمت کہا جائے یا ان لوگوں کا برا انتخاب کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنے سنگین نتائج بھگتنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک بری قسمت یا نحوست کا مطلب محبت میں ناکامی یا مالی مشکلات کا شکار ہونا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک اس سے بھی بدتر وجوہات موجود ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند 10 بدقسمت ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نمبر 7 پہ ہم بات کریں گے بجورک ٹروپ رینسٹون، سویڈن۔ رینسٹون قبروں پر لگائے جانے والے کتبوں کو کہتے ہیں اور عام طور پر ان کی اوسط لمبائی 1.5 سے 2 فٹ تک ہوتی ہے، لیکن 6 صدی عیسوی میں سویڈن کے ایک قبرستان میں پائے جانے والے کتبوں کو دنیا کے سب سے لمبے کتبے مانا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 4 میٹر تک لمبے ہیں۔ ان کتبوں کی وجہ شہرت ان کا لمبا ہونا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک نحوست کا منسلک ہونا ہے۔ نحوست یہ کہ ان کتبوں پر ایک بہت پر اسرار اور بہت طاقتور تحریر پروٹو نورس زبان میں تحریر ہے۔ یہ زبان آج سے سینکڑوں سال پہلے یا شاید عیسائیت کے ابتدائی دور میں بولی جاتی تھی۔ یہ تحریر اس وقت کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کتبوں پر لکھی گئی تھی۔ اس تحریر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں ان کتبوں کا ماسٹر ہوں، مجھے بہت طاقت دی گئی ہے، میں اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی وجہ سے مسلسل تناؤ میں ہوں، اس لیے جو کوئی بھی ان یادگاروں کو نقصان پہنچائے گا وہ موت کا نشانہ بنے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نامعلوم شخص نے ان کتبوں پر سے ان تحریروں کو مٹانے کی کوشش کی اور ان کو آگ سے بہت حد تک گرم کرنا شروع کر دیا اور پھر ان پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ جو ہی اس نے ان پر پانی ڈالا تو کتبوں میں آگ نکل کر اس آدمی کے کپڑوں کو جلانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آدمی آگ سے جلس کر موت کا شکار ہو گیا۔ نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے کینیڈی فیملی۔ کیا ایک خاص خاندان کا فرد ہونا بھی انسان کی بدقسمتی یا نحوست کا باعث ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ایک معاملہ ایک مشہور امریکی کینیڈی فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ کینیڈی فیملی کے ساتھ بہت سارے سانحات رونما ہوئے، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ان کی بدقسمتی ہے یا ان کی کسی طرح کی نحوست۔ جون ایف کینیڈی، امریکہ کے 35ویں صدر کا برے اجتماع میں قتل ہونا دنیا کی مشہور سازشی نظریات میں سے ایک ہے، لیکن ان کی موت سے پہلے 1963 میں ان کے چھوٹے بھائی جوزف جونیئر اور ان کی بہن کیتھرین کی الگ الگ طیارہ حادثہ میں موت، اور پھر 1968 میں ان کے چھوٹے بھائی رابرٹ کا قتل اور ان کے بیٹے کا منشیات کی زیادتی سے اسکیننگ حادثے سے مر جانا، اور آخر میں 1999 میں ایف جے کے جونیئر، ان کی اہلیہ اور بھابھی کا بھی طیارہ حادثے میں فوت ہو جانا کینیڈی فیملی کے لیے بدقسمت ہونا کہا جا سکتا ہے۔ ٹیڈ کینیڈی نے ایک عوامی اجتماع میں کہنا تھا کہ کینیڈی فیملی پر نحوست کا سایہ ہے۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے 27 کلب۔ کیا عمر کا ایک خاص حصہ بھی بدقسمتی یا نحوست کی علامت ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ایک پریشان کن واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ 27 کلب کے نام سے مشہور ہے۔ مشہور موسیقاروں، اداکاروں اور دیگر فنکاروں پر مشتمل ایک گروپ جن میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ یہ تمام لوگ اس وقت فوت ہو گئے جب ان سب کی عمر 27 سال تھی۔ اس نحوست زدہ واقعہ نے بہت سے باصلاحیت افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ 1969 اور 1971 کے درمیان جمی ہینڈرکس، جینس جوپلن، جم مورس اور برائن جونز کی موت 27 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس گروپ کا بانی اور رہنما بھی حیرت انگیز طور پر 27 سال کی عمر میں ہی فوت ہوا، اور یہ نحوست اس پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس گروپ کے دیگر ممبر کرٹ کوبین، ایمی وائن ہاؤس اور سٹار ٹریک ریبوٹ فلم کے اداکار اینٹون یلچن، یہ سب بھی 27 سال کی عمر میں ہی گزر گئے۔ کچھ لوگ اس واقعہ کو محض اتفاق قرار دیتے ہیں، جبکہ لوگوں کی اکثریت اسے بدقسمتی یا نحوست مانتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شارون۔ جولائی 2005 کے آخر میں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شارون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں اور ان میں میرے ماضی اور حال میں ہونے والے تمام واقعات شامل ہیں۔ وہ اپنے بیان میں اپنی جان کو لاحق خطرات کا ذکر کر رہے تھے، لیکن ان کا اشارہ موجودہ زمانے کے کسی خطرے کی طرف نہیں بلکہ ایک قدیمی یہودی کی موت کی نحوست کی طرف تھا، جس کے کچھ پیروکار آج بھی موجود تھے، اور وہ یہودی ان کے لیے بہت حیثیت رکھتا تھا۔
اور انہیں اس وقت سے آگے لانے والا ایک مخصوص گروہ آج بھی موجود تھا۔ یہ گروہ 20 شدت پسند عناصر پر مشتمل تھا۔ جولائی 2005 میں اسرائیلی وزیر اعظم کے قیام کے بعد ان کی ہائی الرٹ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو قتل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان کا دشمن ربی یوسف دیوان، جو کہ اس گروہ کا ممبر تھا، اس نے ایریل شرون کو مارنے کے لیے ایک منحوس طریقے کا انتخاب کیا۔ ربی یوسف دیوان، جس نے آرتھوڈوکس، انجیل اور دوسری بہت سی مذہبی کتابوں پر اور بہت سی مخفی علوم پر کتابیں بھی لکھی تھی، مختلف علوم کا ماہر تھا۔ اس نے ایک قبرستان میں کھڑے ہو کر پلس ڈینورا نامی عمل کی صدارت کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں تباہی کا دیوتا خود شرکت کرتا ہے اور اس سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے چند ماہ بعد ہی ایریل شرون کو فالج لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر بستر پر پڑ گئے اور بستر پر پڑے پڑے ہی 11 جنوری 2014 کو انتقال کر گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ربی ہی ایریل شرون کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے جان رچرڈسن، دی اومن۔ 6 جون 1976 کو ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ کی ہارر فلم دی اومن، جو کہ ایک مافوق الفطرت مخلوق پر بنائی گئی تھی۔ اس فلم کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی کہانی جڑی ہے کہ اس فلم میں مافوق الفطرت مخلوق کی نحوست آن سکرین اور آف سکرین دونوں طرف جڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فلم میں شیطان نے خود کو منحوس ظاہر کیا ہے اور اس بات کی حمایت بھی عجیب و غریب تھی۔ اس فلم میں آن سکرین جو کہانی ہے وہ تو آپ فلم میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو فلم کے آف سکرین ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جب ایک طیارہ فلم کے عملے کو لے کر اڑا تو یہ طیارہ آسمانی بجلی کے گرنے کا شکار ہو گیا اور طیارے میں سوار تمام افراد مارے گئے۔ معروف اداکار گیگری پیک کے بیٹے نے فلم کی تکمیل سے پہلے خودکشی کر لی اور فلم کا ایک پروڈیوسر جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اس ہوٹل پر دہشت گردوں کی طرف سے کیے گئے بم حملے میں مارا گیا۔ اس فلم کے اسپیشل ایفیکٹ ڈیزائنر جان رچرڈسن اپنے اسسٹنٹ سمیت ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے، جس میں رچرڈسن شدید زخمی ہوئے اور ان کا اسسٹنٹ انتقال کر گیا۔ اور مرنے سے پہلے ان کے اسسٹنٹ نے ہاتھ سے سامنے لگے ایک سائن بورڈ کی طرف اشارہ کیا، جو کہ عمان شہر کی طرف جانے کا راستہ بتا رہا تھا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں سے عمان شہر کا راستہ صرف 66.6 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں غور طلب دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، فلم کا نام دی اومن اور مرنے سے پہلے اسسٹنٹ نے جس شہر کی طرف اشارہ کیا اس شہر کا نام بھی عمان تھا۔ نمبر 2، کار حادثے سے شہر عمان کا فاصلہ 66.6 کلومیٹر تھا، یعنی کہ شیطانی علامت 666۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے ففتھ ایرل آف کرناون۔ 26 نومبر 1922 کو قدیم مصری فرعون توتن خاموں کی لاش یا ممی 3000 سال کے زائد عرصے کے بعد دریافت ہوئی۔ اس واقعے میں شامل تمام افراد کو بھی نحوست نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد جو پہلا شخص اس نحوست کا نشانہ بنا وہ تھا جارج ہربرٹ، جس نے اس کام کے لیے تمام تر مالی معاونت فراہم کی۔ 19 مارچ 1923 کو لارڈ کارناون کو ایک زہریلے مچھر نے کاٹ لیا۔ مچھر کے کاٹنے کو لارڈ نے عام جانا اور علاج کروانا ضروری نہ سمجھا، جس سے اسے سکن انفیکشن ہو گیا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سکن انفیکشن سے بلڈ انفیکشن میں تبدیل ہو گیا، جس نے 2 ہفتے کے مختصر سے وقت میں 5 اپریل 1923 کو لارڈ کارناون کی جان لے لی۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے سامنے آئے کہ کارناون کی موت کی پیشگوئی کی خبر آرتھر ریگل نامی ایک صحافی نے کی تھی، جس کے مطابق کہ وہ 6 ہفتوں میں مر جائے گا، اور پھر ہوا بھی بالکل ایسا ہی کہ لارڈ کارناون 2 ہفتوں میں ہی مر گیا۔ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے اوٹزی، ممی۔ 19 ستمبر 1991 کو ایک جرمن سیاحتی جوڑا اٹلی کی سرحد کے قریبی علاقے میں پیدل سفر کر رہے تھے کہ جب ان کی نظر برف میں منجمد ایک لاش پر پڑی۔ قریب جا کر دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ لاش کافی پرانی ہے اور اس علاقے میں شدید سردی ہونے کی وجہ سے گلنے سڑنے سے بچی رہی ہے۔ جب اس لاش کا سٹی سکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ 3300 قبل مسیح پرانی ممی ہے۔ اس کے پرانے ہونے کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اسے یورپ کی قدیم ترین ممی کا درجہ دیا گیا۔ اس سے قبل اور بھی بہت سی قدیم ممیوں کی طرح اس ممی کا ملنا ان کے ڈھونڈنے والوں کے لیے خوشائند نہیں رہا۔ اوٹزی کی نحوست کی وجہ سے 7 افراد مختلف حادثات میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک آدمی جو کہ اوٹزی ممی کی دریافت کے وقت ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا، جب وہ دوبارہ 2004 میں اس جگہ سے گزرا تو وہ بھی اچانک آنے والے برفانی طوفان سے مر گیا۔
لوگوں کی بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ یہ اوڈیسی کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ تو یقیناً دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔